صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے، پیار سے درود بھیجا جائے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام کا درود خود سماعت بھی فرماتے ہیں اور اپنے غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے، لیکن جب درود پڑھیں گے انشاءاللہ تصور آقا میں گم ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم درود پاک بھیجا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر۔ وہ پیاری ہستی اللہ پاک نے جنہیں بہت سے کمالات عطا فرمائے، بہت سی خوبیاں عطا فرمائیں، وہ ہستی کے جو ایک تنظیم کے اتنے بڑے نگران ہونے کے باوجود کیا کمال کی عاجزی فرمانے والے، عاجزی کے پیکر ہیں، کیا درد دل، درد امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے درد رکھنے والے، کیا عشق مصطفیٰ کے ساتھ ان کے سینے کا سرشار ہونا، عشق مصطفیٰ میں رونا، لوگوں کو رلانا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام ایسے پیے کہ لوگ جو آپ کی بارگاہ میں آتے وہ پھر یاد رکھتے کہ کیسے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے، بہت سے پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو کون کون سے کمالات عطا فرمائے، کون کون سی خوبیاں عطا فرمائی، وہ کیا عمل تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے منصب پر بھی فائز ہوتے ہیں، لیکن آپ منصب پر تو فائز ہیں، منصب کو منصب ہی نہیں بلکہ تنظیم کے کام کو لے کر آگے بڑھے، اور آج دنیا سے گئے ہوئے چند سال ہو جانے کے بعد بھی آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور جب بھی کہیں کہ جنہوں نے ان کے پاس وقت گزارا ہے ان کی آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیا انہوں نے عمل کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس انداز میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا سیرت حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہے گا، دیگر بھی پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ ضرور اپنی رائے سے ہمیں نوازیے۔ آپ کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر کے مبلغین سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلام بھائی سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کہہ بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے گیسٹ ہوں گے
مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور پھر حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، آج انشاءاللہ ہم کلام نور عالم بھائی سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام یاد سے ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے تو بنگلہ زبان میں وہ سیکھنا ہے کہ کسی کو ویلکم کہتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کاش مجھے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ عمران مدنی صاحب کی بھی زیارت کریں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اضحک اللہ حسنک۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ عرض کی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارہ میں تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر عرض کی اے اللہ، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی۔
اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ عظیم معجزہ ہے. یعنی تسبیح و ذکر تو آپ کی زبان کر سکتی ہے، مگر لوگوں سے گفتگو آپ نہیں فرما رہے ہیں. یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات بھی ادا ہوتے ہوں، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے. اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ رہے. جو اللہ پاک نے ایک عظیم نعمت سے نوازا، اس پر شکر ادا کیا جائے. اس سے معلوم ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اولاد ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل، یہ سب نعمت کے شکرانے میں ہی ہے. اور چونکہ ہمارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نعمت کا شکریہ ہم اس طور پر ادا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اگرچہ ہر وقت تسبیح و تحلیل بہتر ہے، یعنی کوئی بھی وقت تو اللہ پاک کی تسبیح بیان کی جاتی رہے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ پاک کے ذکر پر ہونی چاہیے. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے عین مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ راشد نور بھائی ہمارے ساتھ تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم. گلے مل لیتے ہیں راشد بھائی سے، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی نا آپ سے. مرحبا. ماشاءاللہ غلام الیاس باپو مرحبا. مرحبا. کیسے ہیں غلام الیاس بھائی؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. مرحبا. صحیح صاحب، اب ایسا بھی ہوگا تو پھر ہم پتہ چلے کہ نیچے زمین پر تشریف لے آئیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سماعت کی ہے. اللہ پاک قرآن کا نور ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. ماشاءاللہ 2 نور ہمارے ساتھ جمع ہے، دونوں نوروں کے درمیان ہم جمع ہیں. ایک طرف راشد نور ہے، ایک طرف نور عالم بھائی ہیں. پہلے ہم نور عالم بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام سنیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کون سا کلام ہمیں سنا رہا ہے. صلی علی شفیع
صلی علی نبینا صلی علی محمد داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا داغ فرقت طیبہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا داغ فرقت طیبہ اور دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل گئے زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل گئے زندگی سے مل جاتا
گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، خلد طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر، دیدہ میں فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا، دیدہ میں فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا، میرے دل میں بس جاتا، جلوہ سار طیبہ کا میرے دل میں بس جاتا، جلوہ سار طیبہ کا داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل جاتا، داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ اب تو ماہ رمضان بالکل قریب ہے، عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد ماہ رمضان میں وللہ الحمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حاضر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کی حاضری کو قبول فرمائے. جتنے مسلمان حاضری کے لیے جا رہے ہیں اللہ سب مسلمانوں کی عاشقان رسول کی حاضری قبول فرمائے, عمرہ قبول فرمائے, عبادتیں قبول فرمائے, ان کی تراویح قبول فرمائے, ان کے سجدے قبول ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک اپنے محبوبوں کا صدقہ ہم سب پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے. جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, عاشقان رسول ہیں, جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں, اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی باادب حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. اس ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں. آپ سے گزارش کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین مبلغین سے بات چیت کرنا چاہیں تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ضرور آپ واٹس ایپ کیجئے. انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم لیں گے 0308262600. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, اسے اپنے پاس سیو بھی کر لیجئے اور آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے کلام سن سکتے ہیں. اگر پروگرام کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں یا سیگمنٹ کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں. ٹاپک کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. غلام الیاس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, سید غلام الیاس باپو کی طرف. سب سے پہلے تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف لیتے ہیں کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سی ہستی ہیں, ان کا کچھ تعارف پیش فرمائیں. سبحان اللہ. یوں تو دیکھیں ماشاءاللہ اگر آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ان کے لیے بات ہم کر رہے ہیں تو بہت ہی بڑی ہستی شخصیت الحمدللہ عز و جل. اور سب سے بڑھ کر جس طرح سے جو آپ کا ایک مشہور وصف تھا کہ آپ ثنا خوان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مبلغ دعوت اسلامی بھی تھے. آپ نے دین اسلام کے لیے کام کیا. سبحان اللہ. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش جو ہے وہ سبحان اللہ جو ماہ مہمان ماہ غفران آنے والا ہے 18 رمضان المبارک میں حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. ماشاءاللہ. اس کے مطابق 1 جنوری 1967 بنتا ہے اس حساب سے. تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ کے پی کے بنو میں ہوئی اور وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. پھر کچھ عرصے بعد آپ فیصل آباد پنجاب میں بھی آپ رہے اور پھر اس کے بعد مستقل قیام کراچی میں آپ نے فرمایا. یہیں آپ نے رہائش اختیار کی اور یہیں سے پھر وہ آپ کا جو آخری سفر تھا وہ شروع ہوا آپ کا. اللہ اکبر. اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے. آمین. آپ کے پاس ذمہ داری کیا تھی؟ آپ نے فرمایا نا ذمہ دار بھی تھے, ذمہ داری کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہی بڑی ایک اہم ذمہ داری تھی کہ مبلغ دعوت اسلامی تھے. صحیح. اور مبلغ دعوت اسلامی آپ تھے تو اس سے آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ جب تک حیات رہے تو آپ دعوت اسلامی کی جو ایک ایگزیکٹو باڈی ہے مرکزی مجلس شورا آپ اس کے نگران رہے. ماشاءاللہ. اور ایسے نگران رہے کہ ابھی جو موجودہ نگران شورا ہیں مولانا حاجی محمد عمران اتاری, تو آپ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ جب آپ کو نگران شورا بنایا گیا تو آپ رونے لگے نا. اور پھر 1 سال کی ایک مدت تھی, 1 سال کی مدت مکمل ہوئی اور پھر اس کے بعد جو پوری ایگزیکٹو باڈی تھی دوبارہ جو مرکزی مجلس شورا تھی انہوں نے باہمی مشاورت کے بعد آپ کو دوبارہ سے نگران مرکزی مجلس شورا منتخب کیا. تو آپ جب اعلان ہوا تو پھر آپ دوبارہ آپ زار و قطار رونے لگے. تو اس تعلق سے فرماتے ہیں حاجی عمران اتاری صلی اللہ الباری کہ اگر اس وقت حاجی مشتاق حیات ہوتے تو یقیناً حاجی مشتاق ہی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہوتے. کیا بات ہے. واہ واہ. اللہ پاک. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو ابتدائی تعلیم تھی یقیناً ایک بندے کو بنانے میں اس کی کامیابی کے اندر جو مین کردار ہوتا ہے وہ استاد کا ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین اور ایک ماحول, ایک انوائرمنٹ کے جہاں پر وہ تربیت حاصل کرتے ہیں بڑے ہوتے ہیں, اس کا بڑا ایک اہم اس کا عمل دخل ہوتا ہے. اس کے بغیر ایک بندے کا ایک مکمل ایک اچھا انسان بننا, معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا بڑا مشکل سا نظر آتا ہے.
تو یقیناً جو آپ کے والدین تھے انہوں نے آپ کی بڑی اچھے انداز میں آپ کی پرورش کی اور آپ کو پڑھایا، اور یوں کہا جائے کہ ماحول میں آنے سے پہلے بچپن میں ہی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ بہت ہی اچھے انسان تھے، اچھی شخصیت کے مالک تھے، ہر یعنی دل آپ کی عزیز تھے۔ طبیعت میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی ایک ماشاءاللہ اچھی طبیعت کے، نفیس طبیعت کے مالک ایسا ہی تھے۔ ہے۔ اب اس میں تو شروع کا کردار تو والدین کا ہے نا، والدین اور اچھا ماحول، اس سے جب آپ آگے بڑھے تو آپ کی جو طبیعت بنی، کیونکہ طبیعت تربیت سے بنتی ہے، اچھی تربیت سے ہی طبیعت بنتی ہے، آپ کی طبیعت پھر ایسی بنی کہ آپ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے پھر آپ کے تعلق سے بھی ملتا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 سپارے قرآن پاک کے حفظ کیے تھے، اور آپ بہترین خوش الہان قاری تھے، نعت خواں بھی تھے، مبلغ دعوت اسلامی بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی میں جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے کے لیے بھی داخلہ لیا تھا۔ 4 درجے آپ پڑھ سکے تھے، کیونکہ ایک دعوت اسلامی جو اتنی بڑی ایک تحریک ہے، جس کا اپنا ایک مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، جو اس مقصد کے تحت دنیا بھر میں کام کر رہی ہے، مختلف شعبہ جات کا قائم کیے ہیں، اتنی بڑی ایک ذمہ داری تھی کہ مرکزی مجلس شورا کے نگران ہونا، تو آپ کی تنظیمی ذمہ داری اتنی بڑھ گئی تھی کہ پھر آپ کو اپنی تعلیم روکنی پڑی۔ 4 درجے آپ نے پڑھے تھے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی تنظیمی ایکٹیویٹی، بیانات اور دیگر چیزیں، اس میں آپ مصروف ہو گئے، یہاں تک آپ نے پڑھا۔ لیکن شیخ طریقت امیر اہل سنت، سبحان اللہ، امیر اہل سنت کا کسی شخصیت کے تعلق سے فرمانا ایک بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مطالعہ ان کا اتنا زبردست، اتنا اچھا تھا کہ یوں کہیں کہ بہت سارے جو یوں ایک اچھے علماء کرام ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا اچھا ایک مطالعہ تھا علم دین کے تعلق سے، اور مطالعے کی اتنا ماشاءاللہ ان کا ایک یوں کہنا کہ بندے کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ یہ یعنی اذان سے لے کے جماعت تک بھی جو درمیان میں وقت ہوتا تھا، اس کے اندر بھی جو یہاں مسجد ہے جہاں پر انہوں نے آخری وقت تک انہوں نے وہ فرمائی، مطلب وہاں پر نماز وغیرہ پڑھاتے رہے حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں ملتا ہے کہ آپ اذان دینے کے بعد سنت قبلیہ پڑھنے کے بعد مطالعہ کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اصل ایسے ہی ہے نا غلام الیاس بھائی کہ مطالعہ ہی علم سند سے تو، عالم سند سے تو ہوتا نہیں ہے، ایسا ہی سند تو چلیں ڈگری اگر مل گئی تو وہ ایک آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں کہوں گا بھی کہ آپ ضرور پیپر دیں، ڈگری حاصل کریں، لیکن عالم علم سے ہوتا ہے، جتنا پڑھے گا، علم حاصل کرے گا، مطالعہ کرے گا، پڑھے گا، کتابیں پڑھے گا، تو اتنا ہی اس کے علم میں اضافہ ہوگا، نالج میں اضافہ ہوگا، اور وہ علماء کی کیٹیگری میں داخل ہوگا۔ اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فرمانا کہ ان کی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہیں تھی، مطلب اچھا مطالعہ رکھنے والی شخصیت تھی، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سے اگر پہلوؤں سے ہم دیکھا جائے تو ماشاءاللہ خوش الہان قاری بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور دینی علم بھی رکھنے والے، مطالعہ بھی کرنے والے، پھر تنظیم کو لے کر چلنے والے بہت سے کمالات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں وہ ہیں راشد بھائی کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد یہ نکھار تو مزید نکھرے ہیں نا، ہیرا مزید نکھر کر جب سامنے آیا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا دینی ماحول میں آنا یعنی دعوت اسلامی سے کیسے منسلک ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان سے بارہا ملاقات کا شرف بھی ملا ہے، اچھا، اور ان کے بیانات لائیوی سننے کی سعادت بھی ملی ہے، اجتماعات میں نعتیں بھی سننے کا موقع ملا ہے، تلاوت بھی سننے کی سعادت الحمدللہ ملی ہے، چونکہ ہم نئے نئے اس وقت آئے تھے باب المدینہ کراچی میں۔ حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہ دو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے، تو وابستہ ہونے کا سلسلہ یہ ہوا کہ پہلے دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہفتہ وار ہوا کرتا تھا گلزار حبیب مسجد سولجر بازار میں جی۔ تو اس وقت حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کسی نے دعوت دی، تو آپ ان کے ساتھ مسجد میں آئے، اجتماع میں شرکت کی، اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے تو ایک مبلغ دعوت اسلامی نے ملاقات کی،
मुलाकात करके मुस्कुराते हुए उनको अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात की दावत दी कि आप हजरत साहब से मुलाकात कर लें। उस वक्त अमीर अहले सुन्नत को आमतौर पर हजरत साहब कहा जाता था। तो अमीर अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात जब हाजी मुश्ताक की हुई तो अमीर अहले सुन्नत की जैसे आदत करीमाना है, मुस्कुरा कर मुलाकात करते हैं, इनफरादी कोशिश फरमाते हैं, तबकी देते हैं। तो इस तरह हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह अमीर अहले सुन्नत के यूँ समझिए कि असीर होकर रह गए। और फिर ऐसा हुआ कि दावत इस्लामी के दीनी कामों में माशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो गए। और फिर एक वक्त वो आया, चूँकि आपको मुरीद बनने का शौक़ था गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का, तो और लेकिन आपके दिल के अंदर ख्वाहिश ये थी कि काश के ऐसा मुरीद मैं बनूँ अमीर अहले सुन्नत का, इस तरह के हाथ में हाथ देकर बैत करने का मुझे शरफ हासिल हो। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इनकी ये ख्वाहिश गोया इस तरह पूरी की। ड्री कॉलोनी कराची का एक मशहूर इलाका है, वहाँ पर एक महफिल नात थी, तो वहाँ हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह नात पढ़ रहे थे। तो दौरान नात अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह को देख भी रहे थे। और फिर बाद में एक इस्लामी भाई के घर जब खैर खाही का सिलसिला था, खाने का प्रोग्राम था, तो वहीं पर अमीर अहले सुन्नत से इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हुजूर दिल के अंदर ख्वाहिश है कि आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत करने का शरफ मिले। अमीर अहले सुन्नत ने हाजी मुश्ताक की इस ख्वाहिश को पूरा किया और इनको इस तरह अपना मुरीद बनाया। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की शाह साहब अगर शख्सियत को देखें ना, मैं देखे कई बातें तो ऐसी हैं कि जो आपकी सीरत में किताबों में मिलती हैं, जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, यकीन जानिए वाकई ऐसी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह कि इनसे मुलाकात अगर की जाती तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत और पनाहियत दिया करते थे। सही। मैं एक अर्ज करूं, गालिबन 2001 या 2 की बात है, जिन दिनों जामिअतुल मदीना में, इमरान भाई को याद होगा कि जामिअतुल मदीना का जो जुलूस में हम लोग शिरकत करते थे, ये जो 12 रबीउल अव्वल वाला जो जुलूस था रबीउल नूर शरीफ का, तो इमरान भाई वो नुमाइश के पास से जुलूस हमारे शिरकत किया करते थे और हमारी जोहर की नमाज होती थी कंजुल ईमान मस्जिद में और इमामत फरमाते थे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, हम लोग एक मेरे दोस्त हैं, अब तो माशाअल्लाह वो दुरादी शरीफ में पढ़ाते हैं, क्लास फेल होते हैं, हम मौलाना अकबर मदनी साहब। सही। तो हम दोनों इकट्ठे ही एक शहर से आए थे, एक मुदस्सिल मदीना में इकट्ठे ही किया, फिर इकट्ठे ही आकर दाखिला लिया था। नहीं, मदनी चैनल पर नहीं आते वो। अच्छा। अपने वहाँ मुता शरीफ में चैनल पर भी आते हैं? नहीं, वो दूसरे हैं। सही। वो दूसरे हैं। तो हम दोनों, मैं जो वाकया सुनाने लगा हूँ, इंशाल्लाह मोहब्बत में इजाफा होगा। हुआ ये कि हम जोहर की नमाज हम चूंकि वहां पढ़ते थे, तो हम लोग ना पहले ये वाकया तो आपका दोनों आप दीदा है, आप बीता है, आपने देखा भी है, आप के साथ की ये मामला है। हाँ, असल में हम पहली सफ में बैठे दोनों, तो पीछे से हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह आगे, तो आपने सुन्नतें पढ़नी थी, सुन्नतें कबलिया। अच्छा, हम पढ़ चुके थे, हमने देखा कि अरसा पीछे आ चुके हैं, तो मैं पीछे हो गया, मैंने कहा हुजूर आप अगली सफ में आ जाइए। तो मुझे फिर करना ही नहीं, अगली पहली, मुझे आज भी वो लफ्ज याद है, फरमाया कि पहली सफ का इशार नहीं करते। वाह। अब पहली सफ का इशार नहीं करते, पहली सफ में आप बैठे तो आप ही बैठे, मैं पीछे पढ़ूंगा सुन्नतें। तो इन्होंने खैर पीछे सुन्नतें कबलिया पढ़ी, फिर हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी सरक कर जगह बनाई, तो अपने दरमियान में हमने इनकी जगह बनाई ताकि दोनों को फैज मिले। क्या बात है। तो फिर हमारे दरमियान में गालिबन जमात शायद किसी और ने करवाई होगी, लेकिन दरमियान में फिर खैर इन्होंने हमारे साथ हमने इनके साथ नमाज पढ़ने का शरफ पाया। अच्छा, ये जुमला क्या है, हमने इनके साथ, उन्होंने हमारे साथ? असल में देखें, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, नेक आदमी हैं, अल्लाह वाले थे, तो इसलिए एक सादत की बात है कि उनके साथ हमारा कुछ वक्त गुजरा, उनके साथ कुछ हमने उनकी जियारत की और देखा। मुझे वो वक्त भी शाह साहब याद है कि जब नीचे 8 नंबर उस वक्त कमरा हुआ करता था, कि जब हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह नीचे तशरीफ फरमा होते और इनसे कोई वक्त लेने के लिए आया करता था, यानी कि उस वक्त क्या होता था, नात खानों के लिए जो वक्त था, नात खान वहां पर मौजूद होते थे, तो उनसे वक्त लेते और इनसे मुलाकात के लिए फिर इनका एक कमरा हुआ करता था, तो बड़ी शफकतें दिया करते थे। ऐसा भी मतलब होता था, कभी भी मैंने जो कुछ अरसा तक आते रहे साथ, देखा नहीं कि इनको गुस्से में देखा हो या डांट दिया हो, हालांकि बहुत ज्यादा रश होता था उस वक्त इस्लामी भाइयों का, उस कमरे के छोटा सा कमरा होता था, लेकिन माशाल्लाह बड़ी मिलनसार शख्सियत है। और फिर इनके जनाजे में भी अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत करने की सआदत मिली थी। अल्लाह पाक इनके सदके अल्लाह हम सबको दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपकी तुरबत पर, हाजी साहब की कब्र मुबारक पर, आपके मज़ार पर अपनी करोड़हा रहमतें नाजिल फरमाए। माशाल्लाह, जिस तरह गुफ्तगू हो रही है हमारे
مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور پھر کیا پیارا انداز، دلجوئی کرنے کا انداز ایثار کے حوالے سے. پھر ہوتا یوں ہے کہ کبھی کوئی عمل بیان کر دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، وہ پھر دیر تک یاد رہتا ہے کہ کہاں ایثار کرنا ہے، کہاں یہ ایثار نہیں کرنا. یہ بہت پیارا جملہ ہے. یقین کریں یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی سیکھنے کو ملے گا کہ بسا اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں ادب کرنا چاہیے ہمیں اپنے بڑوں کا، لازمی ادب کرنا چاہیے، لیکن فرمایا کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا عمران بھائی، آپ کی ملاقات ہوئی کبھی حاجی صاحب سے؟ ملاقات کا تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ آپ کے بیانات اور اجتماعات میں الحمدللہ شرکت الحمدللہ کی ہے. اس وقت میں یہ سعادت ملی ہے کیونکہ میں جب آیا تھا کراچی میں تو سن 2000 یا 99 کی بات ہے، اور اس وقت میں عمر بھی بہت چھوٹی تھی. اچھا، تو بچے ہی تھے، تو جامعہ میں پڑھنے آئے تھے. ماشاءاللہ اب تو بزرگوں کے مدنی چینل کی طرف آپ کا سفر جاری ہے. بچے تو خیر عمران بھائی نہیں ابھی تو ماشاءاللہ بزرگ تعلق بھی ہیں. بزرگوں کے مدنی چینل پہ آپ ہیں راشد بھائی. جی جی، بزرگ تو راشد بھائی ہیں اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ماشاءاللہ مبلغ بھی ہیں. جی ماشاءاللہ. تو بہرحال اس وقت کی بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ آج سے 26 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. آج 2026 چل رہا ہے اور میں 1999 یا پھر 2000 سن کی بات کر رہا ہوں، تو کافی پرانی بات ہے. تو اس وقت میں تو بہرحال آپ کا انداز، آپ کا جو اخلاقیات تھے بڑے اعلیٰ اور عمدہ تھے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا ہے، تو ان لوگوں نے جب حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اپنے تاثرات دیے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، کسی کو جو ہے وہ آپ ڈانٹتے نہیں تھے. اچھا، اسی طرح حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی گمبھیر مسئلہ ہوتا، آپ بڑی حکمت عملی کے ساتھ اسے حل فرما دیا کرتے، اور کسی پر جو ہے وہ زیادتی نہ فرمایا کرتے، بلکہ لوگوں کی دلجوئی فرمایا کرتے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے. آپ دیکھیں کہ ایسا انداز حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں نا، پھر کیوں نہ ہو کہ جب شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نظر عنایت خاص ان کے اوپر ہے، تو پھر کیسے نہ ہوگا کہ امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں نا کہ شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری. شاہ یا رسول اللہ، شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مجدہ انہیں تم بھی سنانا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. پورا کلام امیر اہل سنت نے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. یقیناً اس کو پڑھے نا تو بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، بڑا ان کی محبت بھی بڑھتی ہے اور بڑی اور بھی چیزیں پتہ چلتی ہیں. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کرنی ہے، مگر جیسے غلام الیاس بھائی بات کر رہے تھے، راشد بھائی نے بھی یہ بات کی کہ آپ بہت پیارے ثنا خان تھے، جی نعت خان تھے آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی تھے، یعنی مبلغ بھی تھے، بیان بھی فرمایا کرتے تھے. تو اگر ہمارے موجودہ دور کے اندر بھی جو نعت خواں ہیں، اگر وہ مبلغ بھی ہونا ساتھ کے اندر، جی تو دو کوالٹی ان کے اندر جمع ہو جائیں گی، جی دو صلاحیتیں جب جمع ہو جائیں گی، پھر جب وہ دین کا کام کریں گے تو پھر جو ہے مزید انشاءاللہ فائدہ ہوگا ان کی اپنی ذات کو بھی اور دنیا کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. امید یہی ہے اور حسن ظن بھی یہ ہے کہ زیادہ فائدہ ہوگا، بالکل، کیونکہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور اچھی رسپیکٹ دی جاتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں. اور پھر اگر اس انداز میں وہ علم دین سے خود آشنا ہو، علم دین سیکھا ہو اور نیکی کی دعوت جب عام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ بیٹھے میں ایک نعت خواں اسلام بھائی، ان سے بھی کچھ تعارف لے لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ نور عالم بھائی. کیسے ہیں نور عالم بھائی آپ؟ الحمدللہ. نور عالم بھائی بالکل سٹینڈ بھائی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. نور عالم بھائی ویسے درس نظامی آپ نے بھی کی ماشاءاللہ، الحمدللہ. ذہن یہ کیسے بنا درس نظامی کرنے کا؟ آپ تو نعت خواں تھے، نعتیں پڑھتے رہتے. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ با امامہ لوگ ہیں، امامہ پہنتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو امامہ پہننے کا بڑا شوق تھا اور اسی سنت کی وجہ سے میں قریب آیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا، میرے کزن ہیں سید عاشق شاہ صاحب، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ، اور
माशाअल्लाह। वो आते थे ना हमारे घर में, कभी कभी इमामा शरीफ पहना होता था, सब्ज इमामा। मैं था छोटा, मैं इंतजार में होता था ये कब थोड़ी देर आराम कर रहे हैं और इमामा उतारेंगे। बस उन्होंने इमामा उतारना है और फिर मैंने पहन के बाहर भाग जाना। वो फिर मेरे पीछे पीछे, भाई मेरे इमामा खोल नहीं देना, बड़ी मुश्किल से मैंने बांधा हुआ। बड़ा पसंद था मुझे इमामा बांधना। वो माशाल्लाह बांध भी बड़ा अच्छा थे, अल्लाह सलामत रखे। तो दरस निज़ामी भी फिर इस अंदाज में आपने की। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज इमामत भी आप फरमा रहे हैं माशाअल्लाह, जुम्मा भी पढ़ाते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। नात खां भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, कारी भी हैं माशाअल्लाह। फिर वही सवाल ना दोहरा दीजिएगा जो हर मर्तबा आता है, क्या नूर आलम भाई के लिए मुवल्ली कब बनकर आएंगे? नहीं, वो मेरे ज़हन में भी आ रहा था कि शायद अभी किसी का मैसेज आएगा कि फिर अब इतनी बात हुई है तो फिर ये मुबल्लिग बनकर कब आ रहे हैं। मुबल्लिग बनकर भी है माशाअल्लाह, हर जगह मुबल्लिग होता है, हमें सुन्नत का फरमान है। हाँ, ये बड़ी प्यारी बात तवज्जो भी दिलाई कि मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है माशाअल्लाह। इमरान भाई कुछ फरमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब देखें ना कि नात खां अगर मुबल्लिग भी हो तो लोग उसकी बात को तवज्जो के साथ सुनते हैं, उसकी बात को अहमियत देते हैं, तो वो दीन का काम एक आम शख्स से ज्यादा अच्छे अंदाज में कर सकता है। आप देखिए कि हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नात खानी की है, मगर आप कभी भी उसको आपने जरिया मुआश नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए आप नात खानी फरमाया करते। अगर आपको कोई लिफाफा देता भी तो आप उसे या तो वापस कर दिया करते या फिर उस वक्त के मौजूदा जो इलाके के जिम्मेदार होते थे उनको जो है वो रकम दे दिया करते और कहा करते कि इनको जो है दावत इस्लामी के दीनी कामों में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो लिल्लाहियत और इखलास जो है वो हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात के अंदर जो है वो नज़र आता है। आज भी देखें, आप देखें कि आप जामा मस्जिद कंजुल ईमान आज भी जो अपना कराची के अंदर एक मशहूर इलाके के अंदर मौजूद है और बड़ी आलीशान मस्जिद है। ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना आता है तो 12वीं शरीफ पर बड़ी आलीशान सजावट उस पर होती है और बड़ी नामी गिरामी मस्जिद है। उसके अंदर एक अरसा दराज तक हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत फरमाई है, इमामत खिताबत फरमाई है। क्या बात है। आम तौर पर लोगों ने देखा होगा कि जब जुम्मा होता है तो जुम्मे के अंदर बयान से पहले बहुत कम जगह ऐसी हैं कि मस्जिद भर जाए, वरना यही होता है कि फिर बयान शुरू होता है, लोग आना शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मस्जिद भरना शुरू होती है। लेकिन हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से ये मारूफ है, कहा जाता है कि आप जुम्मा वहां पढ़ाते थे लेकिन आपके बयान से पहले ही कंजुल ईमान मस्जिद जो थी वो भर जाया करती थी नमाज। क्या बात है। यानी इतना लोग जो है आपसे मोहब्बत फरमाते और आपका बयान सुनने के लिए आया करते थे। लिहाजा नात खां को बहरहाल जो है ना अल्लाह ने अच्छी आवाज़ अता फरमाई है, तो अपनी इस अच्छी आवाज़ को लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दीन के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और याद रखें कि जो दीन का काम करता है ना वो कभी भूखा नहीं मरता है। आप देखें कि हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब दीन का काम किया है, आज भी उनको अच्छे अल्फाज के साथ याद किया जा रहा है, आज भी उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। बल्कि जो अपना अमीर अहले सुन्नत के अंदाज देखते हैं, आज भी वीडियोस यूट्यूब वगैरह पर मौजूद हैं, आज भी सिलसिले मौजूद हैं, उनको देखते हैं और जो आपके बारे में मालूमात होती है तो जो नए दावत इस्लामी से वाबस्ता होने वाले लोग हैं जिन्होंने उनका ज़माना नहीं पाया है, उनके दिल में भी हाजी मुश्ताक साहब की मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो बहरहाल दीन का काम करना चाहिए और रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही लिया है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। तो जब अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर रिस्क का मामला ले लिया है तो कभी भी भूखे पेट नहीं सोएंगे, इंशाअल्लाह कभी नुकसान नहीं होगा। बहरहाल दीन की खिदमत का जहन हमें होना चाहिए और जब ये दीन का काम करेंगे, खास तौर पर जैसे नात खानों के हवाले से बात चल रही है, अमीर अहले सुन्नत का भी जहन यही है, मदनी मुज़ाकरों में भी कई दफा इसका और मैं आपको अर्ज करूं कि अमीर अहले सुन्नत को देखा गया है वो कौन सा मदनी मुज़ाकरा है, कौन सी दुआ है कि जिसमें हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह को याद नहीं किया जाता और ईसाले सवाब नहीं किया जाता। अमीर अहले सुन्नत तो यूं फरमाया कि मेरे नामा अमाल में जितनी नेकियां हैं उसका सवाब फलां फलां को हम ईसाले सवाब करते हैं, यानी फिर उनमें हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है। आप माशाअल्लाह हाजी मुश्ताक साहब की ज़ियारत भी करें मदनी चैनल के नाज़रीन, उनके मज़ार की भी ज़ियारत करें, क्या प्यारी शख्सियत हैं। और फिर आप तसव्वुर करें कि अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह पाक सेहत और सलामती अता फरमाए, इनके नामा अमाल में कितना ईसाले सवाब होगा, कितनी मस्जिदें बनाई, मदारिस बनाए, हुफ़ाज़ बने, आलिम बने, मुफ्तियान कराम, ऐसे ही उलमाए कराम,
اور کتنا بڑا دین کا کام ہے. اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ ایصال ثواب حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً یوں کہہ لیں کہ ہر روز ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ان کی تربت پر اپنی کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے نور عالم بھائی کوئی شعر سنانا چاہ رہے ہیں ہمیں. جی چینل کے ناظرین, آپ نے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی اور ان کے مزار کی زیارت کی. آئیے ان کی آواز بھی سنتے ہیں, قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں. جی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے زیارت بھی کی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں ہم نے قصیدہ بردہ شریف بھی سنا. کیا پیاری آواز کے مالک ہیں, کیا پیاری آواز اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. اور آج ان کی آواز, آج تک لوگ ان کی نعتیں سنتے ہیں. میں آپ کو اپنا عرض کروں, راشد بھائی, غلام الیاس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, عمران بھائی, نور عالم بھائی, مدینہ پاک میں جب حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی نا, اس مرتبہ جب حاضری ہوئی تو میں خصوصیت کے ساتھ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتا تھا. کون سا کلام؟ سلام, جو آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ کا سلام بہت مزہ آتا تھا
वैसे तो आपका कोई भी कलाम मदीना पाक के हवाले से ले लिया जाए और माशाल्लाह क्या कमाल पड़ा हुआ है, लेकिन खुसूसियत के साथ जब मैं हाजिर सलाम के लिए हाजिर हो रहा होता था ना मुआजा शरीफ पर, आपका पड़ा हुआ सलाम, अल्लाह अकबर, वो वाक़तन होता यूं है ना मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखें कि बाज़ बुजुर्गों ने ना तसव्वुफ पे ना बहुत से बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं, बहुत से बुजुर्गों की किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को अगर हम तसव्वुफ में पढ़े ना तो मुझे याद पड़ रहा है मुफ्ती कासिम साहब का एक जुमला, वो फरमाते थे एक बंदा तसव्वुफ में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़े तो 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन रोजा रखना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह यही है कि बसा औक़ात ना इंसान के जज्बात ऐसे होते हैं कि जज्बात लिखता है, फिर उन अल्फाज के साथ जज्बात का भी असर बंदे पर आता है। ऐसे ही बाज ऐसे कलाम होते हैं कि जो इतने दर्द से पढ़े जाते हैं, इतने ज़ौक़ से पढ़े जाते हैं कि उनका असर फिर बाद में भी जब बंदा सुनता है तो सुनने वालों पर भी उसका असर रहता है। अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का इश्क हमें अता फरमाए, जो इश्क माशाअल्लाह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हासिल था। अच्छा, इश्क मुस्तफ़ा की स्टेज पर यकीनन वली कामिल पहुंचाता है, मुर्शिद कामिल पहुंचाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से एक मैसेज भी मुझे मौसूल हुआ है, कह रहे हैं कि सरगोदा से मैसेज है, सही साहब, आपकी बारगाह में अर्ज है कि हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह का इश्क मुर्शिद कामिल का कोई वाक़या सुना दें। और आगे चले, इन्होंने कलाम की फरमाइश की है, दुआ का भी कहा है। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा मकाम है ना कि मुर्शिद लेकर चलता है। क्या कहेंगे कि क्या अमीर सुन्नत फिर हीरा तराशा है, और फिर क्या माशाल्लाह हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत। शाह साहब, कई बातें तो ऐसी हैं जो आपकी सीरत पर जो लिखी गई किताब है या मज़ामीन लिखे हैं उसमें है। आपने बात की है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की अपने कामिल मुरीद से मोहब्बत और कामिल मुरीद की अमीर अहले सुन्नत से वालेहाना अकीदत। मैं अभी तसव्वुर में ला रहा था तो कई महाफिल मुझे वो याद आ रही हैं। फैज़ान मदीना में एक प्रोग्राम था, आखिरी एक प्रोग्राम, और भी कई ऐसे थे जो मुझे याद हैं। वो जो आखिरी शायद हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह का था, जिसमें आप स्टेज पर मौजूद थे और बीमारी की हालत में थे। तो उस वक्त कलाम जो पढ़ा जा रहा था और आप रो भी रहे हैं, और यानी कि बड़ी शायद किसी ने सहारा देकर आपको बिठाया हुआ था, और अमीर अहले सुन्नत की भी मतलब एक अश्क बारी और बड़ी एक अपने कामिल मुरीद पर नजर थी, और बहुत ज्यादा अमीर अहले सुन्नत रो रो कर उन दिनों दुआएं किया करते थे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। और ये जो कलाम का एक शेर नूर आलम भाई ने पढ़ा ना, तो अमीर अहले सुन्नत ने उन्हीं दिनों ये कलाम लिखा था, और हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह जब हॉस्पिटल में थे तो वहां पर जाकर इनके सामने ये कलाम पढ़ा गया था और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा किया गया था। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत का आलम ये था, अब इससे अंदाजा लगाइए कि खुद गालिबन इन्होंने ये वाकया बयान किया था या किसी और ने ये वाकया बयान किया था। इनकी जिंदगी में ही ये वाकया मशहूर हो चुका था कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया एक मरतबा इज्तिमा में आप बयान फरमा रहे थे, और दौरान बयान आपने फरमाया कि भाई जहां जो है ना वहीं पर बैठ जाए। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह फैज़ान मदीना की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वहीं पर बैठ गए, वहीं पर बैठे रहे जब तक अमीर अहले सुन्नत का फिर बयान होता रहा। तो ऐसी मोहब्बत थी। क्या बात। इसी तरह इन्होंने एक कलाम हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा था, ये जो खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। ये कलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सामने ही सुनने की साथ मिली थी। एक गालिबन आराम बाग का प्रोग्राम था या कोई प्रोग्राम था, तो वहां पर मदीना में महफिल जी फैज़ान मदीना में थी, यहीं पर और यहीं पढ़ा था। अच्छा इमरान भी, अगर आपको याद हो तो ये इनके पढ़ते हुए बार बार अमीर अहले सुन्नत को देख रहे हो, अमीर अहले सुन्नत इनको देख रहे हैं, यानी ये ऐसा आप कभी ये शेर उठाते, कभी अमीर अहले सुन्नत शेर पढ़ते। अच्छा ये बार बार ना किसी शेर की तकरार करते थे कि अमीर अहले सुन्नत की तरफ से कोई शेर आए जी, तो यूं एक ऐसा, और कई ऐसे प्रोग्राम होते थे कि अमीर अहले सुन्नत ऐसे इनको देख रहे होते थे। अब देखिए अमीर अहले सुन्नत की नजर जी, खास नजर और फिर वालेहाना एक मोहब्बत अपने मुरीद से, ये वो चीज थी कि जो जिसने हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह को यूं समझे कि ओजे सुरैया पर मुकीम किया। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह से अमीर अहले सुन्नत की आप मोहब्बत का अंदाजा इससे लगाइए कि एक तो शेर के अंदर यानी कि खुल्लम खुल्ला आपने इसमें इजहार किया, और इसके बाद बारहा हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अमीर अहले सुन्नत बयान कर चुके हैं कि ये वो निगरान हैं जो
جو اس کی سلیکشن یا جو میری پسند تھی جی یعنی امیر اہل سنت کی خاص پسند اس میں شامل تھی. آپ نے فرمایا یہ نگران یہ میں نے بنایا ہے. کیا بات ہے. حاجی عمران طاری دامت برکاتہم العالیہ یقیناً یہ بھی امیر اہل سنت ہی کے نگران ہے بنائے ہوئے, لیکن اس کا پھر ایک باقاعدہ طریقہ کار کیا تھا. اراکین شورا جو تھی, اراکین شورا نے پھر ان کو ایک جو طریقہ کار ہمارا بنایا تھا امیر اہل سنت نے, تو پھر ان کی سلیکشن کی گئی. امیر اہل سنت کی ایک ان سے محبت اور ان کی امیر اہل سنت سے عقیدت, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بھی پرانا دعوت اسلامی والا ہے یقیناً وہ اس بات کو سمجھتا ہے. اچھا یہ نا مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ابھی گفتگو بھی فرما رہے ہیں نا کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس منصب پر ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بڑا کلوز, اور پیر صاحب بھی بڑی محبت فرماتے ہیں. اچھا نگرانی شورا کو بھی دیکھا نا, اچھا اس منصب پر پتہ نہیں میری فیلنگ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس منصب پر نگرانی شورا کے منصب پر آنے والے جو ہے نا, ابھی تو ہم نے 2 افراد کو دیکھا ہے لیکن ایک کی زیارت تو الحمدللہ ہو رہی ہے. اللہ پاک ہمارے نگرانی شورا حاجی عمران دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و سلامتی والی, عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میں حاجی مشتاق صاحب کی زیارت سے بھی محروم رہا, چونکہ میں کراچی میں جب آیا ہوں تو تب تک ان کے وصال کے بعد ہی یعنی کہ میرا کراچی میں آنے کا ہوا ہے. شاید تب تو میں ماحول میں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بھی وابستہ نہیں تھا. تو بہرحال لیکن بہت سو سے سنا ہے کہ ہوتا ہے نا نبض شناس, مزاج شناس افراد ہوتے ہیں کہ جو طبیعتوں سے واقف ہوتے ہیں. یقین کریں بارہا کبھی مدنی مذاکرے میں جانے کا جب سعادت ملتی ہے مدنی مذاکرے میں, تو پھر نگرانی شورا کو میں نے دیکھا ہے. ابھی ایک پیر صاحب تشریف فرما ہے نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ نگرانی شورا پیر صاحب کی زیارت کر کے سمجھتے ہیں کہ ابھی پیر صاحب کی چاہت کیا ہے. اچھا کوئی سوال چلا ہے تو کبھی نگرانی شورا بتاتے ہیں اس کا جواب پیر صاحب یہ دیں گے. ہوتا ہے نا بیٹھے ہوئے کبھی بات کی, اور میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ جو نگرانی شورا نے کہا ہے نا بعین ہی تقریباً وہی جواب پیر صاحب عطا فرما رہے ہوتے ہیں. 100% کا ایک تو میں عینی گواہ ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, نگرانی شورا نے الفاظ کہے اور امیر اہل سنت تو بالکل وہی الفاظ سے جواب دیا. میں نے کتنی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے. ہاں یہ حیران رہ گئے کہ یوں لگتا یہ ہے کہ یہ منصب ہی ایسا ہے کہ یہاں پر امیر اہل سنت کا فیضان خاص ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس شخصیت کا پھر انتخاب فرماتے ہیں, اور پھر وہ مرشد کی عشق میں اتنے فنا ہوتے ہیں. پھر جب مرشد سے اتنا عشق ہے تو آپ تصور کریں نا آقا سے کتنا عشق ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار ہو کر پھر وہ نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کس پیارے انداز سے پھر تبلیغ فرماتے ہیں. اللہ پاک ہمارے مرحوم نگرانی شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے, اور جو حاجی عمران صاحب ہیں ہمارے نگرانی شورا, اللہ پاک انہیں سلامتی عطا فرمائے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کی کال ہے, کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے. عمران مدنی بھائی آپ سے یہ سوال ہے, آپ تو ثاقب شاہ صاحب سے پرانے مدنی چینل پر آ رہے ہیں, تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی کتنی صحبت پائی ہے, آپ کو انہیں کیسا دیکھا ہے, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور نور علم بھائی آپ سے عرض ہے کہ اب یہ والا کلام سنا دے, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. جی عمران بھائی آزمائش میں آ گئے. آپ نے ویسے کچھ دیر قبل بیان تو فرمایا, آپ نے ذکر کیا ہے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس وقت کوئی ایسا خاص تعلق تو نہیں تھا, کیونکہ ہم تو اس وقت میں بچے تھے اور پڑھنے آئے تھے. اور البتہ یہ ہے کہ آپ کے بیانات, آپ کی نعت خوانی اور اسی طرح چند مشورے آپ نے جو لیے, ان کے اندر جو ہے وہ شرکت کی سعادت الحمدللہ حاصل رہی ہے. اور ان کے اندر پھر آپ کا انداز, آپ کے اندر للہیت اور یہ سب چیزیں بہرحال نظر آتی تھی. تو بہرحال اس وقت کے اندر تو ہم چونکہ پڑھنے آئے تھے, میں جب کراچی آیا تھا نا شاہ صاحب, تو میں حفظ کرنے کے لیے آیا تھا. تو لیکن ہوا یوں کہ پھر مجھے جو لے کر آئے تھے مولانا آصف اقبال مدنی صاحب, تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ جامعہ کے اندر داخل کروا دیا. تو پھر میں نے کچھ حفظ کیا,
اور پھر درس نظامی جو ہے وہ کیا. تو اس وقت میں اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ درس نظامی کیا ہوتا ہے. صحیح. یعنی صرف اتنا تھا کہ ہم کلاس میں بیٹھتے تھے, استاد صاحب سبق پڑھاتے تھے اور ہم سبق جو ہے وہ رٹا لگا کر اگلے دن سنا دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ اس وقت میں ہوا کرتا تھا. اب اس وقت میں جامعہ عثمان غنی گلستان جوہر میں جو ہے وہاں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے, اور فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع کی گاڑی آتی تھی, دیگر مشوروں میں یا اجتماعات کے اندر بھی آیا کرتی تھی. تو کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل و کرم سے صحبت ہمیں میسر رہی ہے. اور آج کل جو ہمارے یہ کالر اسلامی بھائی ہیں یا دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں حاجی مشتاق صاحب کی صحبت نہیں ملی, تو میں یہ کہوں گا کہ امیر اہل سنت کے جو حاجی مشتاق صاحب کے لیے کلمات ہیں, آپ کے بارے میں جو تاثرات ہیں, وہ آج بھی موجود ہیں, سوشل میڈیا پر موجود ہیں. ان کو سن لیا جائے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اسے پڑھ لیا جائے. حاجی مشتاق صاحب کے کلام بھی موجود ہیں, ان کو سن لیا جائے. آپ کے بیانات موجود ہیں, ان کو سن لیا جائے. تو گویا کہ آج اس طرح ان کی صحبت کو ہم پا سکتے ہیں. حاجی مشتاق صاحب کی اگر شخصیت کو سمجھنا ہے نا, تو شاہ صاحب میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کے موجودہ دور کے جو نگران شورا ہیں, حاجی عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ, ان کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے. اچھا, خاص طور پر جو 26ویں کے موقع پر حاجی عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے موجودہ نگران شورا کے جو بیانات ہیں, ان کو سنے تو فنا فی شیخ ہمیں نظر آتے ہیں. فنا فی شیخ کے بعد پھر جو ہے وہ مرتبہ آتا ہے فنا فی رسول کا. یعنی جو شیخ کے ذات میں اتنا فنا ہوگا, ان سے اتنی محبت کرنے والا ہوگا, تو پھر شیخ جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں اپنے مرید خاص کو پیش کیا کرتے ہیں. تو اگر حاجی مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو, ان کی شخصیت کو سمجھنا ہے نا, تو موجودہ ہمارے جو نگران شورا ہے نا, ان کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے. اس وقت میں ان کو جو قرب حاصل ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ موجودہ نگران شورا ہمارے یہ مزاج شناس امیر اہل سنت ہیں, تو وہ کتنے مزاج شناس ہوں گے, ان کو کیسی قربت جو ہے وہ ملی اور کیسی برکتیں ملی, اور جن کی مثالیں خود حاجی عمران صاحب بھی دیتے ہیں. تو اگر ان کی شخصیت کو سمجھنا ہے نا, تو موجودہ نگرانی شورا کو دیکھ لیں, انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے. عمران بھائی, حاجی عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ کی ایک بات عرض کروں. ایک مرتبہ کیا تھا, ہمارے بزرگ اسلامی بھائی موجود تھے اور نگرانی شورا نے دسترخوان پر کرم نوازی فرمائی. اچھا ہوا یہ, میں جو عرض کرنے لگا ہوں, امیر اہل سنت سے آپ کی محبت کا عالم کیا ہے کہ میں قریب بیٹھا تھا, تو کچھ چیزیں جیسے ان کے آگے پیش کرنا, بات چیت کرنا, تو انہوں نے محسوس یہ کیا کہ راشد وہ کام کر رہا ہے کہ جو امیر اہل سنت کے ساتھ کرنے چاہیے ایک مرید کو. مجھے منع فرما دیا. بڑا خوبصورت جملہ فرمایا, کہا راشد دیکھو یہ چیزیں نا یہ پیر صاحب کے ساتھ اچھی لگتی ہیں, میں ان کا مرید ہوں, آپ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں کہ میں ایک اسلامی بھائی ہوں. اچھا, یہاں پر ایک میسج بھی ہمیں نا, ایک میسج بھی آیا ہوا ہے, میں اس پر چاہ رہا تھا, میں آپ سے گفتگو بھی کرنا چاہ رہا تھا. یہ جاوید حبیب بھائی ہیں, ان کی آئی ڈی کا نام جاوید حبیب سرائکی. یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کے الفاظ میں نہیں پڑھتا, انہوں نے کچھ میرے بارے میں کہا ہوا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, آپ کے حسن زن کی اللہ پاک لاج رکھے, آپ کے حسن زن سے ہی مجھے اچھا کر دے. اچھا, آگے دعا بھی انہوں نے مجھے دیا, بہت شکریہ. نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیتا نام فرسودہ جہاں پارا. ثاقب بھی آپ سے گزارش ہے کہ حاجی مشتاق صاحب کی عاجزی کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے عاجزی کے حوالے سے کچھ بات کریں, تو آپ نے ماشاءاللہ یہ ذکر بھی چھیڑا ہے, تو چلیں آپ مزید ارشاد فرمائیں. میں تو نگران شورا کی ایک بات یوں کر رہا تھا کہ جو موجودہ ہمارے نگران حاجی عمران صاحب کی, حاجی عمران صاحب کی بات کر رہا تھا میں, کہ انہوں نے یعنی بجائے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں نا, عام طور پر لوگ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر کہ یار میری چلو آؤ بھگت ہو رہی ہے, مجھ سے عقیدت میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگ مجھ سے اس طرح وہ محبت کا برتاؤ کریں, لیکن نگران شورا کی طبیعت میں یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ اپنی طرف مائل کرنے کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا رخ امیر اہل سنت کی جانب موڑیں. اچھا, دوسری طرف حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی جس طرح آپ نے بات کی عاجزی کے بارے میں, سادگی کے بارے میں, تو ان کا جو میں نے عرض کیا نا, کچھ عرصہ جو رہے ہیں محفلوں میں جانے کا بچپن میں شوق ہوتا تھا, دیکھتے تھے فیضان مدینہ میں یا علاقوں میں محفل ہوا کرتی تھی نا, اس وقت ایسا سیکورٹی کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا اور اتنے زیادہ مسائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے, حالات اچھے تھے. تو حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کریں, یعنی چھوٹوں پر بہت زیادہ شفقت کا آپ کا انداز ہوتا تھا, اور عاجزی ایسی کہ کوئی بندہ بھی ان سے ملاقات کرے, اور لباس
سادہ بالکل لباس ہوتا تھا. امامہ یہ جو آپ نے تصویر دکھائی نا تو اس میں تو شاید ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کی ہوگی کسی نے, کرنے والے نے. آپ کی شخصیت ستھرے تھے لیکن ایسے کہ بندہ ملاقات کرے. اچھا آج بھی اگر میں تصور میں لے کر ہوں تو ہاتھ آپ کے ایسے تھے کہ یعنی کہ اس کا لمس محسوس ہو, اور دست بوسی کریں, ہاتھ چومنے اتنی جلدی دیا نہیں کرتے تھے آپ, اور پھر قریب بیٹھیں تو پھر توجہ خاص دیا کرتے تھے. یہ ان کی شخصیت کی وہ باتیں کہ بچپن میں, اگرچہ ہماری عمر بھی چھوٹی تھی, تو بچپن میں بھی ان کے پاس جائیں نا تو جاتے ہی مطلب ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کریں چلو بھئی بچہ ہے نا, چل میں آپ کو ایک بات سناؤں. ان سے ایک بندہ ملاقات کے لیے آیا حیدرآباد سے, کنز الایمان مسجد میں صحیح ملاقات کے لیے آیا, حیدرآباد سے آیا, اور جیسے چونکہ ذمہ داری بڑی تھی ان کی تو ملاقات کی, سلام دعا کی, نام پوچھا, ٹھیک ہے, حوصلہ افزائی کی اور چلے گئے. ظاہر جلدی ہوتی ہے, آدمی چلا جاتا ہے. امام صاحب تھے. تو بعد میں وہاں کے جو نگران تھے اس وقت ہمارے رکن شورا ہیں حاجی محمد علی اتاری سلمہ الباری, ان کو فون کیا حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ نے, اور ان سے کہا کہ آپ کے شہر کا فلاں بندہ آیا تھا, اس کا نام یہ ہے, تو مجھ سے وہ کچھ وقت لینا چاہ رہے ہوں گے لیکن چونکہ میں جلدی میں تھا, مشورہ تھا, تو میں ان کو زیادہ وقت دے نہیں سکا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی دل آزاری ہوئی ہو, ان کو دل کے اندر ایک احساس ہو یار میں اتنی دور سے آیا ہوں, تو آپ ایک کام کریں, ان سے ملاقات کریں, میری طرف سے معذرت بھی کر لیجئے گا, ممکن ہو تو تحفہ بھی ان کو پیش کریں تاکہ ان کی دل جوئی ہو سکے. ان کا کوئی کام ہو تو آپ کام کر دیں, آپ سے نہ ہو سکے مجھے حکم فرمائیے گا, میں کام کر دوں گا. کیا بات, یہ وہ باتیں ہیں جو امیر اہل سنت کی ذات میں نظر آتی ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہو سکے تو ان کو تحفہ بھی دے دیجئے گا کوئی. کیا بات ہے. تو یہ امیر اہل سنت کی اچھا شخصیت کے اندر بھی شاہ صاحب یہی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایسے ہی تو یہ فیضان ہی امیر اہل سنت کا ہے. حقیقت تو یہ ہے نا کہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے. امیر اہل سنت نے اپنے اسلاف کو پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے, دل جوئی فرمانے والے, احترام مسلم فرمانے والے, مسلمانوں کا خیال رکھنے والے, دکھیاری امت کا درد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت, دکھیاری امت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والے. یعنی کہ کون کون سے اوصاف ہے جو امیر اہل سنت کو اللہ پاک نے نہیں عطا فرمایا. کمال کی شخصیت ہے امیر اہل سنت, اور پھر جس پر امیر اہل سنت نے نگاہ ڈالی ہے کیسے کیسوں کو بنا دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بہت سو کو اللہ پاک کے فضل سے امیر السنت کا یہ فیضان نصیب ہوا ہے. اچھا غلام الیاس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ پاپو کراچی شریف کے ہی ہیں آپ؟ جی جی, میری پیدائش بھی کراچی کی ہے, میں بھی کراچی کا ہی ہوں. اچھا, یعنی کراچی میں ہی رہے ہیں آپ؟ جی جی, کراچی میں ہی رہا ہوں. آپ کی ملاقات تو ہوتی رہتی ہوگی؟ نہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی. جب حاجی صاحب مرکزی مجلس شورا کے نگران بنے تھے جی, تو اس وقت میں جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے مدرسۃ المدینہ, اس میں پڑھ رہا تھا, حفظ کر رہا تھا. اچھا, تو اس دوران جو ہے بس وہ محافل میں آنا جانا ہوتا تھا, دیکھتے تھے. جس طرح سے بتایا تھا راشد, ہاں زیارت کی, ملاقات نہیں ہو سکی. تو اس نے فرمایا ابھی راشد بھائی نے کہ یہاں پر جو محفل ہوئی تھی آخری, جس میں یہ جو کلام تھا, میرے مشتاق کو کوئی دوا دو یا رسول اللہ, یہ میں نے وہیں منچ کے قریب تھا, وہیں بیٹھ کے میں نے سنی تھی. واہ واہ واہ, اس میں شامل ہوا تھا. پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو جو آپ کا جنازہ تھا نشتر پارک میں, اس میں پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ حاضری کی, مجھے سعادت ملی. اللہ. اچھا نور عالم بھائی کا تھوڑا ذہنی آزمائش کر لیں, ذہنی آزمائش کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے. نور عالم بھائی حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں آپ کوئی شعر سنا دیں, سنا لیں. ان کا انداز چلے, آواز کی کوشش کر لیں, انداز بھی. یہ کسوٹی ہوگی, ذہنی آزمائش ہوگی. اب یہ کیا بولیں, شکل رنگ گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر, 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ لیا کس نے, زندگی نام رکھ لیا کس نے, 4 دن کی بہار ہے دنیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا
اللہ اکبر. اب آپ کا مقابلہ ہوا, آپ کا ہمارے ماشاءاللہ یوں کہہ لیں کہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج, تو یہ بھی ایک کسوٹی کہہ لیں, آپ اسے ذہنی آزمائش کہہ لیں. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت بھی ہیں ماشاءاللہ, عدنان شیخ اتاری. مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو, دیکھتے ہیں عدنان بھائی کو بلکہ یہیں پر بٹھانا پڑے گا, یہیں پر تشریف فرما ہو جائیں. نور عالم بھائی کو استغفراللہ. اچھا عدنان بھائی, آپ سے گزارش ہے, ایک طرف نور عالم بھائی ہیں اور ایک طرف آپ ہیں. یہ ایک ٹیم میں بلکہ میں بھی اس ٹیم کا حصہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بن جاتا ہوں, اور ایک ٹیم آپ ہیں. ایک شعر آپ سنائیں گے, انہوں نے سنا لی ہے, ایک شعر آپ سنائیں گے. لیکن ابھی یوں ہوگا کہ بلکہ دونوں نعت خواں اگر ڈائس پر تشریف لے آئیں, ہاتھوں کوئی تھوڑا سیگمنٹ کر لیتے ہیں نا, یہاں پر تشریف لے آئیں, آپ یہاں پر تشریف لے آئیں. اچھا, اب کرنا یہ ہوگا کہ نور عالم بھائی ماشاءاللہ انہوں نے شعر سنایا, کلام سنایا. اب اگلا کلام ہمارے انشاءاللہ عدنان شیخ بھائی سنائیں گے, ایک شعر سنائیں گے. دیکھتے ہیں اب مزید, لیکن حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ انداز وہی ہوگا. اب دیکھتے ہیں جی ہماری ٹیم کتنا لے کر چلتی ہے اور کس انداز کو فالو کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. جی طرز میں پڑھیں گے نا جی. جی اب آپ کی بات. مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اچھا, یہ دونوں سن لیے, ابھی فیصلہ نہیں ہوگا نا. ہاں نہیں, ابھی تو دونوں نعت خان کا ماشاءاللہ. ایک تو ہمارے نور عالم بھائی نے پڑھا, مرحبا, نور عالم بھائی نے بڑا اچھی کوشش کی, اور ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی نے اپنی طرز میں اچھی کوشش کی. ہم چونکہ انداز لینا چاہ رہے ہیں نگران شورا, مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق صاحب کا, چلیں ایک موقع اور دیتے ہیں. اب ایک شعر ان سے سنتے ہیں. زباں پر شکوائے رنجو لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ اچانک ہوا ہے دونوں نعت خوان اسلامی بھائیوں کے ساتھ, دونوں اسلامی بھائیوں کے ساتھ. ابھی دونوں ہی آزمائش میں ہے کہ کرنا کیا ہے, ہوگا کیا معلوم بھی نہیں ہے. بہرحال ابھی عدنان بھائی سے لیتے ہیں. عدنان بھائی دیکھیں, ایک ہے انداز مبارک آپ کا اپنا, آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا کمال عطا کیا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو حاجی مشتاق صاحب کا انداز ہو یا ان کی آواز ہو, اس میں آپ نے سنانا ہے شعر. سوئے طیبہ جانے والوں, مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھوں کو دکھا دو, میری آنکھوں کو دکھا دو, شہدی کا آستانہ, سوئے طیبہ جانے والوں, مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ جانیا سنہری, میری حسرتوں کا محور, وہ سنبھال مجھ کو دیں گے, جو ہے آمنہ کے
مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ اب ایک اور سلسلہ ہو جائے کہ دونوں نعت خواں اسلامی بھائی مل کر حاجی مشتاق صاحب کا کوئی ایک کلام۔ وہ ویسے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام تھا نا، امیر اہل سنت کو بہت زیادہ رلایا کرتے تھے۔ جب امیر اہل سنت چل مدینہ کے لیے جاتے تھے نا، محبوب کبریا کو میرا سلام کہنا۔ واہ، میں چاہوں گا ایک کلام ہے نا جو شاید 29 یا محفل تھی اور بڑی پیاری محفل ہوئی تھی، شاید 11ویں کی تھی یا معراج کی تھی، حاجی مشتاق صاحب نے پڑھی تھی، اور شاید وہ 28 منٹ کا یا 29 منٹ کا کلام تھا۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ مدینے والے میرے رج پا، مدینے والے میرے رج پا، صدقہ علی حسنین کا دے کر، صدقہ علی 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 صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپا، مدینے والے میرے لجپا، تن من دھن سب اپنا لٹا کر، تن من دھن تن من تن تن من تن من دھن سب اپنا لٹا کر، آپ کے عشق میں خود کو مٹا کر، کوئی شاخ بنا ہے تو کوئی کلندر دار، مدینے والے میرے لجپا، مدینے والے میرے لجپا، صدقہ علی حسنین کا دے کر، صدقہ علی 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 صدقہ علی حسنین کا دے کر، کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپا، مدینے والے میرے لجپا۔ جی سبحان اللہ۔ اب کیا فرمائیں گے راشد بھائی، غلام الیاس بھائی، کنہوں نے زیادہ اچھی کوشش کی؟ لیکن پہلا تو یہ تھا، پہلا جو شعر پڑھا اس میں نور عالم بھائی، اس میں تو عمران یہ نہیں تھے نا، عدنان بھائی نہیں تھے؟ نہیں تو انہوں نے پڑھا نا شعر، آپ نے ان سے سنا نا، وہ پڑھ چکے تھے کلام؟ ہاں وہی نا، پہلا جو شعر پڑھا تھا وہ انہوں نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے کافی مطلب انداز اپنایا تھا، ہاں انداز اپنایا تھا، وہ پہلا شعر جو انہوں نے پڑھا تھا اس میں نہیں ہو سکا، صحیح۔ دوسرے شعر میں انہوں نے ماشاءاللہ کافی اس کو بہت اچھا لے لیا اور اس میں وہ رہ گئے، تو تقریباً مقابلہ برابر ہے۔ برابر ہے، نہیں پھر ابھی جو کلام مل کے پڑھا اس میں بھی تو مل ماشاءاللہ کر نہیں پڑھا نا، زیادہ تو غالب یہی رہے ہیں شیخ صاحب، تو پھر اس اعتبار سے بھی غالب آ گئے نا، تو پھر ان سے تو موقع نہیں ملا نا ان کو، ہاں تو برابر ایک آدھ موقع اور دے دیتے ہیں نا۔ ہاں جی بالکل جی عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں مچا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں مچا دے۔ طرز تو کہہ سکتے ہیں لی ہے، لیکن انداز اور وہ آواز وہ نہیں ہو سکا۔
پھر ہمارے میں نے اچھی کوشش عدنان بھائی کوشش اچھی کی ہے ماشاءاللہ عدنان بھائی نے. پھر بھی ہم ان کو جو ہے نا 100 میں سے 80 نمبر دیتے ہیں. ہاں یہ کیا سخی آپ سخی بندے 100 میں سے 100 تو دیں 112 بلکہ دیں آپ تو. اب یہ تو 1000-1200 کے لائق ہیں لیکن جو ہے 12 ہم تو وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہرحال عمران بھائی آپ کے ہاتھوں سے جنتی اعمال انشاءاللہ کون لے رہے ہیں بھائی؟ جنتی اعمال انشاءاللہ ہمارے عدنان شیخ بھائی کو پیش کیے جائیں گے. قبلہ شیخ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو لیا ہے اور رمضان المبارک میں انشاءاللہ ان کو پیش کرنا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ جنتی اعمال اللہ نے چاہا تو ہم عمران بھائی کے ہاتھوں سے عدنان بھائی کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ جنتی اعمال عمران بھائی کے ہاتھوں سے عدنان بھائی کو دیں، آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جنتی اعمال کے حوالے سے پیکج دیکھیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو ماہ رمضان میں روزانہ ان جنتی اعمال پر عمل کرنے کا فرمایا اور اپنے دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک جو کوئی رمضان کریم میں ان جنتی اعمال میں سے کچھ نہ کچھ پر عمل کرے، اس کا نیکیوں میں دل لگے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچے اور ماں باپ سمیت اسے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ ملے. اس میں یہ 12 دیے گئے جنتی اعمال رمضان کے لیے. بہت اچھے اعمال ہیں اس میں. مثلاً یہ کہ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کی اور گناہوں سے سچی توبہ کی. کیا آج آپ نے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ادا کی؟ کیا آپ نے سحری و افطاری کے بعد دعا کی؟ کیا آج آپ نے ممکن ہو تو ماں باپ کی دستبوسی کی، اناج چومے؟ صلہ رحمی کی نیت سے کم از کم ایک رشتہ دار ترجیحاً ناراض، اگر ناراض ہو تو نہ بھی ہو تو اس سے مل کر یا فون وغیرہ پر مزاج پرسی وغیرہ کی. تو اس طرح 12 جنتی اعمال جو سوالات کی صورت میں، تو یہ اس کو کھانے بھرنے اور اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں. ترغیب دلا کر کے تب نیکیوں میں ہم مصروف کریں گے نا، تو یہ ادھر ادھر بندہ جانے میں، گناہوں میں پڑنے میں، فضولیات میں امید ہے کہ فرق پڑے گا اگر اس میں مصروف کریں گے. تو ان کو یہ کام دے دیا جائے ان کو کہ بھائی جنتی اعمال لے اور جنت کی طرف رخ کر. ادھر ادھر کہاں جاتا ہے؟ بہت محنت کی ہے اس پر میں نے جی ہم کہ عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں دونوں کو یہ کام آئے. یہ نہ ہو یار یہ صرف عیسائی بھائی کے لیے. تو یہ اس کو ضرور لیجئے گا، ایک بار پڑھ لیجئے. بھلے آپ کو ایک پر عمل کر سکیں، 12 پر نہیں بھی کر پاتے، ایک پر عمل کر سکیں تو بھی کریں ضرور. ایپ اسٹور اور پلے اسٹور دونوں پر آئی او ایس اور اینڈرائڈ جو موبائل ہوتے ہیں ان پر آپ جا کر انشاءاللہ تعالیٰ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے گروپ پہ شیئر کر دیں، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی آپ یہ پہنچا دیں. آپ ان کو کم از کم لنک شیئر کر دیں تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تو یہ اللہ نے چاہا تو گھر گھر عام ہو جائے گا. ماہ رمضان جب آتا ہے تو کوئی نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، عبادت کی طرف رجحان بڑھتا ہے، مسیح کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، قرآن کی طرف، عبادت کی طرف. تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی آپ کے لیے، ایک سیلف چیک بیلنس اور ایک سسٹم ہو جائے گا، ایک پتہ چل جاتا ہے میں نے کیا کرنے ہیں. تو یہ 12 پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں نیکیوں کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کیجئے جنتی اعمال پر عمل کرنے کی. کارڈ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ پلے اسٹور سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، جنتی اعمال اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر کے اس کی برکات حاصل کی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ جنتی اعمال کا جو تحفہ ہے یہ انشاءاللہ ہمارے عمران بھائی کے ہاتھوں سے عدنان بھائی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. عمران بھائی آپ پیش فرمائیں جی. ماشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 اللہم یا رب آمین. یہ پلے اسٹور پر بھی ہے اور اینڈرائڈ پر بھی موجود ہے اس کی اپلیکیشن. تو جن کے پاس یہ آئی فون کی اپنا ڈیوائسز وغیرہ ہوں تو وہ بھی لے سکتے ہیں ایپ اسٹور پر جا کر، اور اسی طرح جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہوں تو وہ بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر. چلیں جی ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا عمران بھائی ویسے کوئی ایک شعر آپ حاجی مشتاق صاحب کی طرز میں سنائیں. دیکھیں یہ تو جب نعت خوانی نہیں پڑھ سکے تو پھر ہم کیسے پڑھ کوشش دیکھیں ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامل طور پر ہم کچھ کر سکیں گے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اچھوں کے انداز کو لے تو سکتے ہیں نا. کافی تاریخ میں پہلی بار میرے خیال میں ہو رہا ہے یہ. عمران بھائی اگر سنا دیں. ہم آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں، یہ بھی تاریخ میں ہوگا. تاریخ میں ہوگا جی
माइक और कोई ऑप्शन दे, कलाम का कोई ऑप्शन देना, और कोई है, बहुत सारे हैं। कोई यही ले लें जो आप इन्होंने पढ़ा, इसको भी ले लें। मालिक मौला कहूँ तुझे, और इसके अलावा और या शफी अल वरा, ये भी हर सब ने पढ़ा है। या शफी अल वरा, ये भी पढ़ा है मुस्ताक रहमतुल्लाह अलैह। महबूब किबरिया से मेरा सलाम के, हाँ वो बहुत सुना है, महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना। ये भी पढ़ा है। ये निकालिएगा थोड़ा मोबाइल से। कौन सा कलाम आप कह रहे हैं? महबूब किबरिया से मेरा सलाम। वाह वाह। महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना, महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना, सुल्तान अंबिया से मेरा सलाम कहना, 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 महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना। मेरा दिल जो है ना, जी जी, जो तखय्युलात और तसव्वुरात जो पेश किए गए हैं कि चलते चलते जर्रों को चूम लेना, और बहुत कमाल के अशार हैं, अभी याद नहीं है बहरहाल, अच्छा, लेकिन इसको सुने तो मजा आता है। मेरा ये दिल कर रहा है कि अभी तो नूर आलम भाई की और अदनान शेख भाई का मुकाबला हो रहा था, तो जजेस हम लोग थे, यानी कि आप थे और माशाल्लाह, लेकिन अब आपका मुकाबला हो रहा है, तो मेरा ये दिल चाह रहा है कि जजेस नूर आलम भाई और इमरान भाई के अदनान भाई, इनके अलावा हम ऑडियंस को ना बना लिया जाए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनको मुश्किल जज राय देने के वक्त में हमारे वो ऐसे माशाल्लाह अदनान भाई के हवाले से आ गया, मैसेज आ गया माशाल्लाह, कमेंट्स की सूरत में भी हाथों हाथ आ जाएगा ना हमें। अगर मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमें इस वक्त मुलाजा फरमा रहे हैं, आपने इमरान भाई का कलाम सुना है, अब आप जिन्होंने हाजी मुश्ताक साहब को सुना हुआ है ना, तो उनके लिए आसान है कि वो फौरन से हमें बता भी देंगे। अब बहरहाल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसका अंदाज हाजी मुश्ताक साहब से मिलता है। जी राशिद नूर भाई, नूर आलम नहीं, नूर आलम भाई हो गए, राशिद नूर भाई। ये कसौटी आपने फंसा दी। तारीख में पहली बार हो। चले हम अंदाज लेना चाह रहे हैं, देखते हैं कि कितना कॉपी कर सकते हैं आप। या शफी अल वरा सलामुन अलैक या नबी अल हुदा सलामुन अलैक या शफी अल वरा सलामुन अलैक या नबी अल हुदा सलामुन अलैक इश्फ़ाई या हबीबी यौमल जज़ा इश्फ़ाई या हबीबी यौमल जज़ा इश्फ़ाई या हबीबी यौमल जज़ा अंता शाफ़िउना सलामुन अलैक या शफ़ीअल वरा सलामुन अलैक या नबीअल हुदा सलामुन अलैक। क्या बात है, माशाअल्लाह। गुलाम इलियास भाई, सैयद साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख में पहली बार मेरी अपनी शायद तर्ज हो, आप कॉपी करने की कोशिश करें जी, आवाज तो सबकी अपनी अपनी है, कोशिश करने में ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम
آپ کے در پہ فریاد لائے ہم. ماشاءاللہ اسی کو اگر شیخ صاحب کنٹینیو کر دیں. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم، کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. او نگاہ کرم نگاہ کرم، او نگاہ کرم نگاہ کرم، او نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ غم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. دکھ رنج و الم سب چھٹتے ہیں، صدیق کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ. دکھ رنج و الم سب چھٹتے ہیں، زہرا کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. دکھ رنج و الم سب چھٹتے ہیں، میرے غوث کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، حج کے مہینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. جو علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. دکھ رنج و الم سب چھٹتے ہیں، عطار کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. کہ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم غیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، براہ راست راہ خدا مدینے میں. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. میں کشوں آؤ، مدینے چلے. دست ساقی کوثر پینے چلے. یاد رکھو اگر پر گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مبلغین کی طرف ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں، مزید حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں. باپو شریف آپ ارشاد فرمائیں سید صاحب کہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نگران شورا کیسے بنے؟ سبحان اللہ. یوں کہیں جیسے کہ ابھی بات کر رہے تھے عمران بھائی بھی
कि निगरान शूरा, मरहूम निगरान शूरा जब बयान करते थे तो तब भी लोगों को दीन इस्लाम की तरफ लाते थे, अच्छाई का हुक्म देते थे, बुराई से रोकते थे। तो ये भी लोगों को राह रास्त पर लाने का एक सबब बनता था। इसके साथ साथ जब आप कलाम पढ़ते थे, इस तरह के जब कलाम पढ़ते थे तो लोगों को मदीने की याद में रुला दिया करते थे, उनका इश्क रसूल बढ़ा दिया करते थे। तो इस तरह आप अपने जो कलाम पढ़ते थे उसके ज़रिए भी लोगों को राह रास्त पर लाते थे, उनको दीन इस्लाम की तरफ लाते थे और हर जगह मुबल्लिग थे। अगर कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं और फिर आप जो है वो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं तो आप मुबल्लिग हैं। तो यूं लोगों के दिलों में आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह थी, लोग आपसे मोहब्बत करते थे। और फिर जब शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के हाथ पर आपने बेत की और आप दावत इस्लामी का दीनी काम शुरू किया, बिलखुसूस औरंगी टाउन में आपके दीनी काम आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। वहाँ जो दावत इस्लामी के दीनी काम होते हैं, मस्जिद बरो तहरीक होती है, मदनी काफिलों का लोगों को मुसाफिर बनाना, ये सारी चीज़ें थी, तो आपने वहाँ पर दीनी काम बढ़ा दिए। इस तरह आप तंजीमी काम, दीनी काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो 2002 में जी जो हमारा शहर है कराची, इसकी जो मुशावरत थी, इनके जो निगरान थे, उनकी मुशावरत के बाद मरहूम निगरान शूरा हाजी मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कराची का निगरान बना दिया गया 2000 में। और फिर उसी साल अक्टूबर में ही जब शूरा का भी आपको निगरान बना दिया गया और आप मरकजी मजलिस शूरा जो दावत इस्लामी की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके आप जो है वो निगरान मुकर्रर हो गए। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था कि जब आपको निगरान बनाया गया, अब ये 2000 अक्टूबर में आप मरकजी मजलिस शूरा के निगरान बने। जब निगरान का आप मुंतखब हुए, आपका इंतखाब किया गया, तो आप ज़ारो कतार रोने लगे। फिर यूँ आपने एक साल माशाल्लाह दीनी काम बढ़ाए, दीनी काम किए। तो फिर अगले साल दोबारा, एक साल का अरसा था, अगले साल दोबारा फिर जब जो उस वक्त की शूरा थी उन सब ने मुशावरत करके तय किया कि भाई इस साल भी जो है आगे कंटिन्यू जो मरहूम निगरान शूरा जो यही निगरान शूरा रहेंगे। क्या बात। तो फिर जब ये खबर आपको सुनाई गई फिर भी आप दोबारा जो है ना वो ज़ारो क्या अल्लाह पाक का खौफ दिल में रखने वाले, क्या आजी फरमाने वाले कमाल की शख्सियत है। मैं चाहूँगा राशिद भाई मजीद इनके हाजी साहब के कुछ औसाफ जो बयान किए जाएं जिसमें हमारे लिए भी बहुत कुछ सीखने, यकीनन आपके औसाफ में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। अमीर सुन्नत के जितने मुहिब्बीन हैं, जितने मुरीदीन हैं, जितने तालिबीन हैं, ताकि हाजी साहब के अपने मरहूम निगरान शूरा के औसाफ को हम याद रखें और फिर हम भी तो अपने अंदर वो औसाफ पैदा करने की कोशिश करें। देखिए, मरहूम निगरान शूरा हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे औसाफ हैं। मैं एक जो आपकी खूबी, जो आपका वस्फ, जिसमें आपने काफ़ी अरसा यूँ समझिए कि नुमाया आप रहे, वो है आपकी इमामत, आपकी खिताबत। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे खतीब भी थे, बहुत अच्छे आलिम भी थे, बहुत अच्छा बयान करते थे। जिन्होंने हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह के बयानात को बराह रास्त सुना है वो भी इस बात की गवाही देंगे। और इसके अलावा आपकी ऑडियो जो आपके बयान हैं वो आज भी मौजूद हैं नेट पर, उनको सुने तो सुनकर मालूम होगा कि किस खूबसूरत अंदाज में आप बयान किया करते थे। बयान का अंदाज ऐसा कि अगर आप लफ्जों को काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकें, इतना मतलब वाज़े अंदाज में आप बयान करते थे, गुफ्तगू फरमाया करते थे। और दुराने बयान अशआर भी आप फिर तरन्नुम में अशआर भी पढ़ा करते थे। कुरान पाक की जब आयात की तिलावत करते तो तिलावत भी आप, यानी चूंकि बेहतरीन कारी भी थे तो तिलावत भी इस अंदाज से किया करते थे। बल्कि आपकी उस वक्त ऑडियो कैसेटें चला करती थी जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह के आवाज में कुरान पाक की सूरतें, खास तौर पर कुरान पाक की 10 सूरतें, सूरह यासीन, सूरह रहमान, ये आज भी उम्मीद है नेट पर मौजूद होंगी, तो ये भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। जिस तरह इमरान भाई ने इशारा किया, गुफ्तगू थोड़ी सी की कि मरहूम निगरान शुरा हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह कंजुल ईमान मस्जिद में जब जुमा का खिताब करते तो पहले से ही बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में आ जाया करते थे। शाह साहब, इसमें किरदार जो होता है ना लोगों का, जुमा के दिन पहले से मस्जिद में आकर बैठना, इसमें 2 चीजें होती हैं। पहली बात तो होती है कि वहां के जो खतीब साहिब हैं वो बयान कैसा करते हैं, बयान सुथरा, और बयान के अंदर क्या कहते हैं कुरानी आयात, हदीस मुबारका संजीदा अगर बयान करते हैं तो लोग सुनना चाहते हैं। दीन की बात, इल्म की बात संजीदगी के साथ लोग सुनना चाहते हैं। दूसरी बात, उस खतीब की अपनी पर्सनैलिटी का बड़ा असर होता है।
حاجی مشتاق رحمتullah علیہ وقت پر تشریف لاتے اور بیان کو وقت پر ہی ختم کیا کرتے تھے. جن مساجد کے اندر خطیب صاحب وقت پر بیان شروع کر کے وقت پر ختم کر کے وقت پر جماعت کا جو مقررہ وقت ہے اگر جماعت کھڑی کر لیتے ہیں نا تو وہاں آپ دیکھیں گے تعداد آپ کو نمازیوں کی اور جو جمعہ کے جو نمازی خاص طور پر ان کی تعداد بڑی تعداد میں ملے گی. تو یہ آپ کی شخصیت کا ایک خاص وصف تھا. آپ نے کافی عرصہ تک امامت کی اور امامت صرف آپ نے کنز ایمان مسجد میں نہیں کی بلکہ آپ نے اورنگی ٹاؤن میں اس طرح اور بھی ایک دو جگہوں پر آپ نے امامت بھی کی ہے. تو خاص طور پر جو ائمہ کرام ہیں ان کے لیے آپ کی سیرت سے بہت کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام کل اق صلی اللہ کہتے کہتے چل رہا ہے اور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت پر موضوع ہے. کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کیا بات ہے. سید ثاقب شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کا ہنستا ہوا چہرہ ماشاءاللہ دیکھتے ہوئے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں, آپ کی بارگاہ میں سنیے. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے. آمین. محفوظ بھائی اچھا محفوظ بھائی ابھی ہاسپٹل میں ہیں, وہاں پر مطلب علاج کروا رہے ہیں, ابھی ہاسپٹل میں آئے ہوئے, تو وہاں سے ان کو پتا چلا تھا کہ آج حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے. انہوں نے بڑی صحبت بھی پائی اور کافی پریکٹس کر کے ماشاءاللہ ابھی دیکھیں ان کی آواز ہی تقریباً اس طرح کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماشاءاللہ محفوظ بھائی نے اپنا حصہ ملا دیا, سب نے اشعار شامل کیے. ایک میسیج آیا ہمارے فیس بک کے ناظرین میں سے, محمد عثمان اسلام ہے, یہ فرما رہے کہ شاہ صاحب بھی کوئی سنا دے کچھ. شاہ صاحب کا بھی تو ہاں یہ بہت اچھا بہترین. جی شاہ صاحب مائک دیجئے کہ میں کوشش کرتا ہوں. یہی جو ہمارے محفوظ بھائی نے پڑھا ہے تو آپ کا بھی تو ناظرین تو دیں گے نا, ووٹنگ تو کر رہے ہوں گے. ناظرین تو ووٹنگ کر ہی رہے. وہ آتا نہیں ہے, شعر نہیں آتا. نہیں یہ ٹھیک ہے نا, سرور کہوں کہ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. کیا بات ہے جی. منترا نہیں اٹھانا جائے گا مجھ سے, نہیں اٹھے گا. اللہ رہتے جس میں نہیں اٹھے گا, وہ آزمائش میں آ جاؤں گا میں. کال لیتے ہیں مزید. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدنی چینل کا پروگرام بڑا زبردست ہے, اور آج پروگرام کا موضوع آپ نے بڑا زبردست لیا ہے. اس طرح کے موضوع آپ بار بار لیتے رہا کریں. آج آپ کا موضوع ہے, آپ حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں. اللہ تعالی حاجی صاحب کی قبر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے, اور حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جتنی بھی تعریف کریں, ان کے جتنے بھی کام دیکھیں اتنے ہی ان کی تعریف جو ہے وہ کم ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعتوں کے ذریعے میرا بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہوا, اور میں تو الحمدللہ جب بھی قرآن پاک مکمل کرتا ہوں, اور ہر ماہ ہی قرآن پاک 1 یا 2 ہوتے ہیں, اور میری یہ ترغیب ہے, اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ ترغیب دلاؤں گا
کہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ہر سال اور ہر ماہ قرآن پاک مکمل کرنے پر اور نماز تراویح کے اندر بھی جو قرآن مکمل ہوتا ہے، دعا کے وقت میں اصالہ ثواب کے وقت حاجی مشتاق اتاری کو اصالہ ثواب ضرور کرتا ہوں، اور کہیں محفل میں بھی ہوں اور اگر کہیں بھی منگانے کا موقع ملے تو وہاں پر میں اجتماعی دعا میں حاجی مشتاق اتاری کو اصالہ ثواب ضرور کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے مبلغ تھے اور بڑا انہوں نے دین کا کام کیا، تو بڑی یعنی کہ ان کی آواز میں سوز و گداز ہے، تلاوت کو دیکھیں، تلاوت کا انداز ان کا اپنا ہے، قرات کو دیکھیں وہ انداز اپنا، اور نعت شریف تو پھر مدینہ مدینہ ان کی نعت کے ذریعے جو ہے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر وابستہ ہوا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی، آپ نے بڑی پیاری ترغیب بھی دلائی اور حاجی صاحب کی نعتیں سن کر آپ دعوت اسلامی کے وابستہ ہوئے، کمال ہے۔ اچھا کیا نام ہے شاہ صاحب جی، حاجی مشتاق علیہ رحمہ جب ملتان شریف کی استعمال میں اٹھاتے تھے، لاج رکھنا میری، لاج رکھے گا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، گو برا میں یا رسول اللہ۔ ملتان شریف جس طرح جب آپ یہ انترا لیتے تھے اٹھاتے تھے تو میں نے دیکھا کئی آوازیں آ گئی، چیز تھی نا، مطلب ایسے بالکل رونے کی، لوگ زارو قطار ہو رہے ہوتے تھے، عشق مصطفیٰ میں رونا، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، زارو قطار، یعنی سمجھ لو میں تو میرا ایمان کہتا ہے کہ کئی کو شاید زیارت مصطفیٰ ہو جاتی ہو، کیا حضور کی نعت ہے نا۔ اچھا، اس طرح فجر کی جو اذان حاجی مشتاق دیا کرتے تھے سالانہ اجتماع میں، وہ بھی ان کی اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ گھڑی کچھ بتا رہی ہے کہ بھئی ٹائم اختتام کی طرف ہے، آخری زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا عمران بھائی سے بولیں، زندگی کے آپ کے آخری لمحات، پھر آپ کا وصال کب ہوا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ اکبر، ہر ایک چیز کو دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ وعدہ ہے۔ ان کا جب وقت مقررہ آتا ہے تو یہ روشن چمکتا دمکتا ستارہ بھی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اور آپ چونکہ کافی عرصہ آپ نے بیماری میں گزارا ہے، اللہ پاک ان کی بیماری کو ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ تو جب آپ ہاسپٹل میں تھے نا تو آپ کے ساتھ جو آپ کی خدمت پر مامور اسلامی بھائی موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے بیماری کی حالت میں بھی کبھی آپ نے کوئی نماز چھوڑی نہیں ہے، نمازوں سے اتنی محبت تھی کہ نماز کے وقت میں باقاعدہ آپ وضو کا اہتمام فرماتے، اور کوئی نماز بستر علالت پر بھی آپ نے نہیں چھوڑی ہے۔ ایک طرف تو ہمارا حال یہ ہے، اگر کسی کا حال یوں ہے کہ سر درد ہو تو بندہ نماز چھوڑ دے، اور پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہے، تو بہرحال نماز سے آپ کی ایسی محبت، پھر ذکر و درود، اسی طرح درود و سلام اور کلمہ پاک کا ورد آپ کی زبان پہ جاری رہتا۔ جب آپ کا وقت آخر آیا نا تو نزا سے کچھ پہلے آپ نے فرمایا کہ میرا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ کرو، اللہ، لہٰذا وہ کر دیا گیا۔ آپ ذکر و درود پڑھتے رہے، پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ورد کرتے رہے، اور پھر نزا کا عالم، نزا کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور اسی دوران جو ہے وہ آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، یعنی آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، آپ انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے 29 شعبان المعظم اور 1423 سنہ ہجری، یعنی 5 نومبر 2002 کی یہ بات ہے۔ صبح 8:15 ساڑھے 8 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کا وصال اس وقت میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کیفیت ہے نا وہ دیدنی ہے۔ آپ بیرون ملک تھے، عرب امارات سے آپ جو ہے پاکستان تشریف لائے خاص آپ کے جنازے کے لیے، اور وہ رقت انگیز مناظر آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین ان کو لازمی طور پر دیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور پھر نشتر پارک کے اندر جو ہے آپ کا جنازہ ہوا، اور کثیر عاشقان رسول، اتنا بڑا جنازہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا، یعنی اتنا بڑا آپ کا جنازہ ہوا، اور بہت سارے لوگ، تقریباً یوں کہا جائے کہ ہر آنکھ ہی آپ کے غم میں اشک بار تھی، تو شاید مبالغہ نہ ہو، بہرحال آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اللہ پاک ان سے محبت فرمائی ہے۔ صحرائے مدینہ، یہ ٹول پلازا باب المدینہ کراچی، یہاں پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر
अमीर अहले सुन्नत ने किसी को कहा है ना कि मेरा प्यारा, तो वो एक ही हैं, अत्तार के प्यारे हाजी मुश्ताक अली। क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल आपका जो मज़ार मुबारक है वो सहराए मदीना में, जिसकी आपने ज़ियारत भी की है, अल्लाह पाक आपकी तुरबत पर अपनी करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। दुरान सिलसिला अगर हमसे कोई गलती सरजद हो गई है, अल्लाह पाक से हम माफ़ी के खासकार हैं। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबिय्यल हुदा सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबिय्यल हुदा सलामुन अलैक खातमुल अंबिया सलामुन अलैक सय्यिदुल अस्फिया सलामुन अलैक सय्यिदी या हबीबी قلبي فداك سلام عليك لك روحي